بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تو آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 81 کے بارے میں بات کریں گے۔ تو اس میں رکوع کے آخر تک 10 نعمتوں کا ذکر ہے جو بنی اسرائیل کے آباؤ کو ملی۔ تو اس میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ جو مصر کا بادشاہ ہوا اس کو فرعون کہتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کا نام ولید بن معصب بن زیان ہے۔ یہاں اسی کا ذکر ہے۔ اس کی عمر 400 برس سے زیادہ ہوئی۔ فرعون نے بنی اسرائیل پر بہت سے ظلم کیے، ان پہ لازم ٹیکس وغیرہ مقرر کیے کہ جو انہوں نے غروب آفتاب سے پہلے ادا کرنے ہوتے۔ ان سے اتنی محنت طلب کام کروائے گئے، مثال کے طور پہ چٹانوں کو کاٹنا، پھر ان کے پتھر ڈھونا، پھر ان کو اپنے کمر پہ ڈھونا، اور اس طرح کے بہت سے اس سے کام کروائے گئے، ان پہ بہت زیادہ ظلم کروائے گئے۔ اس کے علاوہ اس میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ فرعون نے خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی ہے اور اس نے پورے مصر کو گھیر کر جلا ڈالا ہے، اور بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ پھر اس نے تعبیر جاننے کی کوشش کی۔ جب تعبیر جانی تو اس کو پتہ چلا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو اس کے تخت و تاج کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس نے کیا کیا کہ اس نے بچوں کو مروانا شروع کر دیا، اور اس کے علاوہ اس نے کئی ہزار حمل بھی گرائے اور 70,000 لڑکے قتل کروا ڈالے۔ اور اس کے علاوہ پھر کچھ ایسا ہوا کہ اللہ کے حکم سے قوم کے بوڑھے بھی مرنے لگے، اور پھر قوم کے قبیل کے جو امیر لوگ تھے جن کا خادموں کے بغیر گزارا نہیں ہوتا تھا، انہوں نے آ کے شکایت کی کہ اس طرح اگر ہم ان کو مرواتے رہے تو پھر تو ہمارے لیے خادم بھی نہیں بچیں گے، ہم اپنے گھر کے یا دوسرے تیسرے کام کس سے کروائیں گے۔ تو اس لیے پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ 1 سال مارا جائے بچوں کو اور 1 سال کے لیے چھوڑ دیا جائے، اور جس سال بچوں کو مارنے کا وہ سال چھوڑنے کا سال تھا اس میں حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جو سال مارنے کا تھا اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو آزمائش نعمت سے بھی ہوتی ہے اور شدت محنت سے بھی۔ بندہ آزمائش میں پورا تب ہی اترتا ہے جب دونوں صورتوں میں صبر کرے۔ تو اس کا کچھ تھوڑا سا واقعہ یوں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کو ڈر کی وجہ سے پانی میں سمندر میں یعنی کہ بہا دیا گیا۔ ایک بہت پیارا سا صندوق بنایا گیا، اس میں روئی کے رضائی وغیرہ تلائی یعنی کہ جو بھی تھا وہ رکھ کے اچھی طرح لپیٹ کے ان کو تو پانی میں بہا دیا گیا، اور پانی جو سمندر کا پانی تھا وہ فرعون کے محل میں سے ہی اس کی ایک ندی یا نہر سی سمجھ لیا آپ نے کہ وہ نکالی ہوئی تھی، اور ادھر اس کی بیگم جو آسیہ تھی وہ اپنے محل میں سیر کر رہی تھی، اور وہاں سے اس نے وہ صندوق دیکھا اور اس نے اپنے خادموں کو بلوا کے اس کو نکالا۔ جب اس نے دیکھا تو اس میں ایک بہت ہی پیارا خوبصورت بچہ تھا، تو وہ بچے کو دیکھتے ہی اللہ کی طرف سے اس پہ فرشتہ ہو گئی، یعنی کہ بچے کے لیے اس کے دل میں بہت زیادہ پیار امنڈ آیا، اور اس نے فرعون کو بولا کہ ہم اس بچے کو رکھ لیتے ہیں کیونکہ ان کی اولاد نہیں تھی۔ تو جس پر فرعون نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ نہ ہو کہ یہی وہ بچہ ہو، تو اس سے مجھے خوف آتا ہے۔ اس نے بولا کہ آسیہ نے بولا کہ نہیں، ایسا نہیں، ہم اس کی تربیت کریں گے، اپنے حساب سے کریں گے، تو یہ بچہ جو ہے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو بس یہی تھا، اور اس نے جب فرعون نے بھی اس کو 1-2 دفعہ مارنے کی کوشش کی تو اس کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت زیادہ محبت ڈال دی۔ تو اس وجہ سے پھر وہ اس کی پرورش جو ہے وہ انہی کے گھر میں ہوئی۔ آگے آپ کو کافی لمبی ویڈیو ہو جائے گی، اس لیے انشاءاللہ اس کے آگے کل آپ کو بتایا جائے گا۔ تو ٹھیک ہے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور ہم مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کو پسند آئے سننے کی، اگر آپ کے اندر کوئی جذبہ پیدا ہو تو کمنٹ کیجئے گا، لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔